المدد یا وارث۔ حضرات پنجتن پاک کے خاتم حضرت امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں حضور شہنشاہ عالم پناہ تشریف لائے۔ آپ کا نام حضرت سید وارث علی رکھا گیا۔ آپ ان نادر الوجود ہستیوں میں ہیں جن کے اوصاف عشق اور فقر ہیں۔ آپ حسینی سادات ہیں۔ آپ کی ماں کا نام سیدہ سکینہ عرف چاند بی بی علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت حکیم حافظ سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کے مورث اعلیٰ سید اشرف ابی طالب علیہ الرحمہ نیشا پوری سادات ہیں۔ میں اہل و عیال داتا گنج بخش علی ہجویری کے ساتھ 5ویں صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش لاہور میں قیام فرمایا اور حضرت سید اشرف ابی طالب میں اہل و عیال دلی تشریف لائے اور وہاں سے کنتور ضلع بارہ بنکی یو پی میں سکونت پذیر ہوئے اور ایک قصبہ آباد کیا جس کا نام رسول پور ہے۔ وہاں سے حضرت سید عبدالاحد علیہ الرحمہ دیما شریف میں آ کر سکونت اختیار کیا۔ اس خاندان میں صاحب کشم و کرامت بزرگ ہوتے رہے۔ انہی میں حضرت سید میران احمد ہیں۔ آپ کے فرزند حضرت سید کرم اللہ ہیں۔ ان کے 3 صاحبزادے یہ ہیں: حضرت سید سلامت علی علیہ الرحمہ، حضرت سید شیر علی علیہ الرحمہ، حضرت سید بشارت علی علیہ الرحمہ۔ حضرت سید سلامت علی علیہ الرحمہ کے 2 صاحبزادے ہیں۔ ایک کا نام سید قربان علی علیہ الرحمہ ہے اور دوسرے کا نام سید خرم علی علیہ الرحمہ۔ حضرت سید شیر علی علیہ الرحمہ کی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ عرف چاند بی بی تھی۔ حضرت سرکار وارث پاک نے فرمایا، ہمارے اجداد نیسا پور کے رہنے والے تھے، اور فرمایا ہمارے اجداد نے غیر کفو میں شادی نہیں کی، اور فرمایا ہمارے سید واڑے میں ایک سید بظاہر رند مزاج تھے، امتحان کے طور پر ان کے دامن پر آگ رکھ دی اور دامن نہ جلا، اور فرمایا ہمارے سادات بزرگ نیسا پوری تھے، ہماری غیر خاندان سے مناکحت نہیں ہوئی، اور فرمایا سید باڑے میں سب وضع دار تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور فرمایا ہمارے میں ایسے پابند وضع تھے کہ چچا ہمارے والد سے ناخوش ہو کر بریلی چلے گئے اور کہہ گئے کہ جب مر جاؤ گے تو آؤں گا۔ وہی کیا کہ جب انتقال کی خبر سنی تو آئے اور فاتحہ میں بہت روپیہ صرف کیا۔ حضرت سید اشرف ابی طالب نیشا پور سے ہندوستان تشریف لائے
جو حضور سرکار وارث پاک کے مرشد سے اعلیٰ ہیں، آپ نے فرمایا سنا سنا ہم پنجتنی ہے، ہم پنجتنی ہے، بشارتیں حضور سرکار وارث پاک کی آمد کی بشارتیں بہت سارے بزرگ جو صاحب کشف و کرامت تھے انہوں نے دیا ہے۔ ان میں میران سید احمد علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی علیہ الرحمہ اور حضرت شاہ نجات اللہ علیہ الرحمہ وغیرہ ہیں۔ شاہ عبد الرزاق صاحب بانسوی علیہ الرحمہ نے پیشن گوئی فرمایا ہے کہ ایک آفتاب فقر ولایت طلوع ہونے والا ہے جس کی روشنی میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شاہ نجات اللہ علیہ الرحمہ دیوان شریف کی طرف سینے کھول کر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس آفتاب فقر ولایت کی روشنی سے دل کو منور کر رہا ہوں جو دیوان شریف میں طلوع ہونے والا ہے۔ پیدائش ہوا آج پیدا یہ ہادی ہودا کہ جب ہوا آج پیدا یہ ہادی ہودا کہ جو سب زمانے کا ہو مقتدا۔ آپ یکم رمضان مبارک 1238 ہجری مطابق 1820 عیسوی کو صبح صادق کے وقت دیوان شریف میں پیدا ہوئے۔ پورے ماہ رمضان آپ نے دن میں اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں کیا، بعد افطار دودھ نوش فرماتے تھے۔ اکثر شب ماہ میں چاند ستارے کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ زمانہ پیدائش سے نادر خصوصیات اور غیر معمولی واقعات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا جو عام بچوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ 2-4 روز تک مکان سے غائب رہا کرتے تھے، کہیں پتہ نہیں چلتا تھا، پھر خود بخود مکان پر تشریف لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کو کوٹھری میں بند کر دیا۔ آپ اس بند کوٹھری میں سے غائب ہو گئے۔ جب تلاش کی گئی تو ایک باغ میں ملے۔ اسی زمانہ طفولیت کا واقعہ ہے کہ دیوان شریف آستانہ شاہ ولایت شاہ پر حضور نے ایک درویش کو دیکھا کہ آنکھیں بند کیے ہوئے تصور میں مشغول ہیں۔ جب وہ درویش اپنی حالت سے ہوشیار ہوا تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ برزخ شیخ کا تصور کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے خود اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، دیکھتے کیا؟ تم نے نہیں سنا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اگر شوق کامل اور طلب صادق ہے تو ہر ذرہ میں حبیب کی دید نصیب ہو سکتی ہے۔ حضور انور کے کرامات و خوارق و عادات کا بچپن ہی سے شہرہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ حسب عادت بستی سے باہر چلے گئے، وہاں اتفاق سے حضور کے سامنے ایک بھیڑیا آ گیا۔ آپ نے اس کے کان پکڑ لیے۔ کاشتکاروں نے آواز دی کہ مٹھن میاں یہ بھیڑیا ہے۔ آپ نے اس کے کان چھوڑ دیے۔ اس واقعے کو اکثر بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ زمانہ طفولیت میں اگر کوئی کھیل بھی تھا تو یہ تھا کہ روزمرہ بچوں کو شیرینی اور غربا کو نقدی تقسیم کرتے پھرتے تھے اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو عشق الہی کی
ترغیب دیتے اور نصیحت فرماتے۔ حضور نے اکثر فرمایا کہ ہماری دادی کے پاس اشرفیاں بہت تھیں، ہم ان میں سے چھپا کر ایک اشرفی نکال لاتے تھے اور لوکئی حلوائی کو دے کر ایک اشرفی کا ایک بتاشا بنواتے تھے اور بچوں کو تقسیم کرتے تھے۔ اکثر آپ سونے چاندی کے ہم وزن شیرینی خرید فرماتے اور تقسیم کرتے۔ معصومانہ انداز سے نہایت پیارے لب و لہجے میں ارشاد فرماتے تھے کہ شرط انصاف یہی ہے کہ سونے چاندی کے ہم وزن شیرینی خریدی جائے۔ اکثر حالت وجد میں یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مال و زر فقیر کو نہیں چاہیے۔ چنانچہ آپ کی دادی صاحبہ کا انتقال ہوا تو 40 روز کے اندر آپ نے کل مال و اسباب خیرات کر دیا۔ آپ کی عمر تقریباً 2 سال سے کچھ زیادہ تھی کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس در یتیم کی آغوش مادری میں پرورش ہوئی۔ تقریباً 3 سال کی عمر شریف میں والدہ ماجدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی دادی صاحبہ سیدہ حیات النساء نے اپنے یتیم پوتے کی پرورش فرمانے لگیں۔ زمانۂ طفلی سے حیرت انگیز خلق و عادات کا ظہور ہوا۔ آپ کی عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو بسم اللہ شریف ہوئی اور 2 سال میں حافظ ہو گئے۔ اس دوران آپ ہم عمر بچوں کو محبت الہی کی تعلیم فرماتے تھے اور بچوں کو بتاسے بانٹتے تھے اور غربا و مساکین کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ بچپن میں آپ مٹھن میاں کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ حضرت امیر علی صاحب سجادہ نشین، حضرت شاہ عبد المنعم قادری کنز المعرفت کو حضور عالم پناہ سے محبت تھی۔ وہ اکثر فرماتے یہ صاحبزادے خلق خدا کہ بہت بڑے رہنما ہوں گے اور تمام عالم میں ان کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ حضرت مولوی امام علی صاحب ساکن قصبہ ستری ضلع بارہ-بنکی نے آپ کی دادی صاحبہ سے کہا کہ یہ صاحبزادے مکتبہ عشق کے سبق یافتہ ہیں۔ معلم وہابی نے وہ علم تفویض فرمایا جو بغیر پڑھے اور پڑھائے آتا ہے، ان کو ظاہری تعلیم کی حاجت نہیں، یہ دوسروں کو سبق پڑھائیں گے جس کے سمجھنے سے انسان کا فہم و ادراک قاصر ہے۔ آپ کی عمر شریف 7-8 سال کی تھی کہ دادی صاحبہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے حقیقی بہنوئی حضرت حاجی سید خادم علی شاہ علیہ الرحمہ آپ کو لکھنؤ لائے۔ آپ کی تعلیم کا سلسلہ بدستور قائم رہا، بلکہ وہ دیگر استاد کے بعض کتابیں آپ نے بلند شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے پڑھیں اور خود حضرت حاجی سید خادم علی شاہ نے بھی نہایت دلجوئی سے پڑھایا۔ اکثر آپ تمام شب ذکر و اشغال میں مشغول رہتے اور عشق الہی کا جوش و جذب غالب رہتا تھا، اور اکثر غیر آباد علاقے میں چلے جاتے تھے اور خلوت نشیں ہو جاتے تھے۔ ان حالت وجدانی و جوش کو دیکھ کر حضرت سید خادم علی شاہ بے حد متاثر تھے۔ آپ کی بیعت لے کر ظاہراً تربیت و تعلیم میں جیسا چاہیے کوشش فرمانے لگے اور وہ سب نعمتیں جو پیرانی طریقت سے آپ کو پہنچی تھی ان کو سپرد کیا، اور جب آپ کے انتقال وقت قریب آیا تو کل طالبوں کو طلب فرما کر تعلیم و تلقین فرمائی۔ 14 صفر 1253 ہجری کو وصال فرمایا۔ اس تاریخ کو سالانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ کی مزار شریف کرسچین کالج کے گراؤنڈ میں واقع ہے جو گولا گنج لکھنؤ سے متصل ہے۔ 1253 ہجری کو حضرت سید خادم علی شاہ علیہ الرحمہ کے سیوم کے موقع پر جناب فضیلت مآب سید سعادت علی بن سید محمود محقق بن حضرت غوث گوالیری علیہ الرحمہ، جناب اکبر شاہ علیہ الرحمہ اور دیگر مشائخ نے حضور عالم پناہ کی دستار پوشی کی۔
اس وقت سے بیعت و ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی زمانے میں سیدہ میاں صاحب وارثی کے والدین بھی مرید ہوئے اور ان کے والد موصوف سے فرمایا، دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ پہلا سفر حج۔ شوق زیارت مدینہ منورہ اور کعبہ معظمہ نے آپ کو بے قرار و بے چین کیا، تو اسی شب کو عالم رویا میں پیر مرشد کو دیکھا کہ آپ سفر کی اجازت دیتے ہیں۔ 11 ربیع الثانی 1253 ہجری مطابق 1838 ہجری میں آپ نے حج کا قصد کیا۔ پہلے روضہ شریف پر آپ نے حاضری دی اور رخصت ہوئے۔ شہر بہ شہر سیر و سیاحت فرماتے قصبہ شکوہ آباد میں رونق افروز ہوئے۔ ایک ہفتہ کے لیے قیام فرمایا۔ وہاں کے رہنے والے اکثر دولت بیعت و ارادت سے مشرف ہوئے۔ بعد قصبہ فیروز آباد میں رونق افروز ہوئے اور وہاں سے فتح پور سکری، وہاں سے ہرداول جو ریاست جے پور کے متصل ہے، پھر وہاں سے جے پور، اسی طرح قطع منازل فرماتے تشریف لے چلے۔ جس مقام پر آپ تشریف لے جاتے سدا خلقت دولت بیعت سے مشرف ہوتی، اور جب آپ جے پور تشریف لے گئے تو والی ملک راجہ بخت سنگھ کو آپ کی تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی۔ وہ نہایت مشتاق ملازمت ہوا۔ آخر ایک دن حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، میری بھی دعوت قبول فرمائیے۔ آپ نے قبول کیا۔ غرض کمال تکلف سے اس راجہ نے دعوت کی۔ چلتے وقت رانی بھی بیعت سے مشرف ہوئی۔ پھر آپ بعد انقطاع منازل اجمیر شریف پہنچے۔ بحسن اتفاق اسی زمانے میں عرس جناب قطب الاقطاب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تھا۔ واقعات اجمیر شریف۔ آپ عرس کے موقع پر شریک جلسہ مشائخ ہوئے۔ جس وقت حصار بزم کی طرف آپ نے توجہ کی، تمام آدمیوں کے بدن میں لرزہ آیا۔ سب کے سب نعرہ بازاری کرنے لگے۔ ایک کو خبر دوسرے کی نہ رہی۔ دیر تک اسی کیفیت میں بدہوش رہے۔ جب لوگوں کو ہوش ہوا تو سب کے سب قدم بوس ہوئے۔ باسرار آپ نے ایک ہفتہ قیام فرمایا۔ اسی مجمع میں مسمات بیبن عبداللہ سنگ تراش کی بیٹی بھی حاضر تھی۔ وہ آپ کے جمال و کمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے روز لوگ اسے لے کر آئے۔ آپ نے اس کو بیعت کی۔ پھر اس لڑکی نے ترک لباس کیا اور گھر بار چھوڑ کر ایک حجرے میں جہاں آپ نے فرمایا تھا بیٹھ گئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ بیبن اللہ والی، وہ اسی نام سے مشہور ہوئی اور صاحب خدمت ہوئی۔ آپ اجمیر شریف سے ناگور پہنچے۔ وہاں مولوی حسین بخش صاحب پیرزادہ رئیس ناگور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بکمال عزت و توقیر سے آپ کو اپنے مکان پر لے گئے اور دعوتیں کی۔ پھر آپ بات مراحل قصبہ میرتار اور کوچ کرالے رونق افروز ہوئے۔ یہاں بھی سدھا لوگ دولت بیعت سے مشرف ہوئے، جو آپ کو دیکھ کر بے تابانہ آپ کی طرف کھنچ جاتا۔ جدھر تشریف لے جاتے خلقت پروانہ وار نثار ہو جاتی۔ بعد انقطاع مسافت گجرات تشریف لے گئے۔ وہاں سے پیرانے پٹن اور احمد آباد تشریف لے گئے اور 2 ہفتے قیام فرمایا۔ شہر بھکت تشریف لائے۔ پھر سورت کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ آخر میں بمبئی تشریف لے گئے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ مرید ہوئے۔ واقعات جہاز۔ آپ بمبئی سے بذریعہ جہاز کعبہ شریف تشریف لے چلے۔ چلتے وقت آپ نے کھانے پینے کی کچھ بھی فکر نہ کی اور توکل تو علی اللہ سوار ہو گئے۔ 3 دن تک آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا کہ یکایک چوتھے دن خود بخود جہاز چلنے سے رک گیا۔ محمد نقی نامی ایک ناخدا نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاز کو کچھ نقصان ہو گیا ہے، اب موت سے مفر نہیں،
इस खबर के सुनते ही लोगों के चेहरे जर्द हो गए। जब रात आई तो मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ताजिर ने जनाब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप फरमाते हैं तू तन्हा खाता है और हमसाये की खबर नहीं रखता। फ़ौरन वह ख्वाब से बेदार हुआ और ख़्याल किया कि जहाज़ पर कोई वली अल्लाह है जिसकी इत्तला हुजूर से हुई। आखिर उसने यह सोचकर सलाह की कि सुबह कुल अहले जहाज़ की दावत करनी चाहिए। चुनांचे उसने वैसा ही किया और सब के सब खाने में शरीक हुए, मगर आप तशरीफ़ नहीं ले गए। जहाँ थे वहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखा। जब दूसरी रात आई फिर उसने ख्वाब देखा कि इरशाद होता है कि तू तन्हा खोर है। बस यह ख्वाब देखते ही वह चौंक पड़ा और दिल में ख्याल किया कि कोई ऐसा साहिब शकू है जो शरीक होने से आर रखता है। बस इस ताजिर ने तमाम अहले जहाज़ की दावत की और नहायत उम्दा खाने पकवाए और अपने सामने लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। जब लोग जमा हो चुके तो वह खुद तक खाने की तरफ तलाश में आया। देखूं अब तो कोई बाकी नहीं है। इत्तेफाकन आपके चेहरे अक़दस पर उसकी नज़र पड़ी। बस देखते ही महवे जमाल व कमाल हुआ। कदमों पर गिर माजरत चाही। आपने बपास खातिर और मुक्तज़ाए अखलाक चंद लुक़मे तनाउल फरमाए। जब वह नाचीज़ अपनी जगह पर गया तो यकायक जहाज़ चलने लगा। मक्का मुअज़्ज़मा। गए चंद अय्याम यूं ही गुज़र, हुआ जाके काबे में वह जलवागर। आप सफ़र तय करते हुए अदन पहुँचे और वहाँ से सैर व सियाहत फरमाते हुए 29 शाबान 1253 हिजरी मुताबिक 1838 ईस्वी को काबा शरीफ पहुँचे। ता अय्याम हज काबा मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ रखी। क्या में मक्का मुअज़्ज़मा के दौरान यकम रमज़ान को हुज़ूर अनवर एहराम बांधकर बगरज तवाफ़ जा रहे थे कि बाबू सलाम के करीब एक जलील क़दर बुज़ुर्ग ने मुआनक़ा किया और बशारत दी कि साहबज़ादे मुबारक हो, आज वह अनवार हज़रत अदियत मुशाहिदा करोगे जिनके देखने की अहलियत और इस्तेदाद सदियों के बाद खुद्दाम ने तुमको मरहमत फरमाई है। अलगरज़ हज़रत क़िबला आलम बकमाल खुशू बसद न्याज दीदार शाहिद बेनियाज के शौक़ में दाखिल हरम मोहतरम हुए। इनायत वहबी से हकीकत काबा मुनकशफ हो गई हुई और जो देखना चाहते थे वह बेहिजाब देखा। आपने फरमाया हाजी वह है जिस पर हकीकत हज मुनकशफ हो जाए। अक्सर मौलाना रूम का यह शेर पढ़ा करते थे, हज ज़ियारत करदन खाना बुवैद, हज रब्बुल बैत मर्दाना बुवैद। यानी खाना खुदा की ज़ियारत हज है और रब्बुल बैत की ज़ियारत मर्दों का हज है। एक मरतबा इरशाद फरमाया, हम काबे के अंदर यह गज़ल पढ़ रहे थे, इश्क में तेरे कोहे गम सर पर लिया जो हो सो हो। मुहाफ़िज़ काबा ने कहा हाज़ा बैतुर रब, यानी यह खुदा का घर है। हमने कहा वह जगह बता जहाँ खुदा न हो। वह चुप हो गए और कहा उनसे न बोलो। वाक़याते गारे हिरा। शेख इस्माइल साहब जब हज बैतुल्ला से वापस आकर हुज़ूर क़िबला आलम की कदमबोसी के लिए देमा शरीफ हाजिर हुए और मक्का मुअज़्ज़मा के बाद मकामात का ज़िक्र आया तो सरकार आलम पनाह ने फरमाया, इस्माइल हम भी एक रोज़ गारे हिरा की जानिब गए थे। देखा कि एक साहब आंखें बंद किए मुराक़बे में बैठे हैं। जब इस मशगले से फ़ारिग हुए तो हमने पूछा कि आप किस ख्याल से यह रियाज़त करते हैं। उन्होंने कहा कि आपसे क्या पर्दा करूं, तलब मेरी यह है कि मतलूब हकीकी को देख लूं, लेकिन अरसे से यह शुगुल करता हूं, हुनूद मुराद पूरी नहीं हुई है। हमने कहा जब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो दिखाई क्या दे। मशहूर है मन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आखिरति आमा। अगर आंखें खोलकर मोहब्बत की नज़र से आप देखें तो इन्हीं मौजूदात के पर्दे में वह मतलूब हकीकी दिखाई दे, जैसा कि
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ مطلوب کے واسطے پہاڑ کو مستقر بنایا تو تجلیات انوار شاہد حقیقی کی دید نصیب ہوئی۔ مدینہ منور زیارت نبی کی تھی مد نظر، مدینہ کی سمت اس نے باندھی کمر۔ آپ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس وقت روضہ مبارک حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے، بے تابانہ آپ نے سلام اور درود پڑھنا شروع کیا۔ پھر اکثر مدنی آپ کے قدم بوس ہوئے۔ الغرض آپ 3 ماہ مدینہ منورہ میں رہے۔ اسی دوران سدھاں آپ کے مرید ہوئے۔ قیام کے دوران آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اپنے جدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلامہ کے مزار پر حاضر ہوتے اور وہاں لوٹا پوٹا کرتے تھے۔ بطریق باطن آپ نے جدہ مکرمہ سے مستفید ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے۔ حرم شریف کا لباس احرام ہے۔ آپ پہلی مرتبہ جس عنوان سے احرام شریف باندھا، اسی طرح تا دم وصال باندھے رہے، ہمیشہ احرام کی وضع میں رہے۔ رہا 2 مہینے وہاں پر قیام، غلامی میں آئے بہت خاص و عام۔ مدینہ منورہ سے شہر قسطنطنیہ کو تشریف لے گئے، وہاں سے چاہ بابل گئے، وہاں سے کعبہ معظمہ تشریف لائے اور مناسک حج ادا کیا۔ آپ کعبہ معظمہ سے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آپ کو شوق زیارت نجف اشرف نے بے چین کیا تو عازم سفر نجف اشرف ہوتے ہوئے اس 40 دن کی راہ میں اس شوق میں اور بھی ترقی ہوئی۔ سفر طے کرتے ہوئے نجف اشرف پہنچے اور روضہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ جو دیکھنا چاہتے تھے وہ بے حجاب دیکھا اور نسبت عشقیہ حاصل کیا، اور کچھ روز وہاں بھی تشریف رکھی اور اپنے جد مکرم سے بباطن مستفید ہوئے۔ لگا اپنے سینے سے حضرت نے وہاں بھری معرفت جو کی تھی بے کراں، پلا دی اسی حال میں وہ شراب کی مست جس کے بوت و راب۔ وہاں سے آپ نے نظروں کو نیچی کرنا اختیار کیا۔ کربلا معلیٰ نجف اشرف کی زیارت کے بعد کربلا معلیٰ کا قصد کیا۔ بعد انقطاع مسافت کربلا تشریف لائے۔ جس وقت روضہ شریف پر حاضر ہوئے زار زار روتے رہے۔ اسی دوران آواز غیبی آئی کہ نہ روئیں نہ رلائیں، ہم میزبان ہیں تم مہمان ہو۔ یہاں کے قیام کے دوران اپنے جد مکرم سے بباطن مستفید ہوئے۔ آپ اکثر خاموش رہتے اور چہرے سے غمی کے آثار نمایاں ہوتے تھے، اور بھوکے پیاسے زندگی بسر کرنا شروع کیا اور کثرت سے روزہ رکھا۔ صرف پانی سے افطار فرماتے اور تیسرے روز بہت قلیل غذا تناول فرماتے تھے۔ آپ کربلا معلیٰ سے بغداد شریف تشریف لے گئے۔ چلے کربلا سے وہ بغداد کو مسرت گزیں اور دل شاد کو۔ بغداد سے بصرہ تشریف لے گئے، وہاں سے آپ بوشہر اور بوشہر سے شوربندر گئے۔ آپ شوربندر سے سمت بمبئی کو روانہ ہوئے۔ آپ بمبئی سے سورت تشریف لے گئے، وہاں سے بھڑوت تشریف لے گئے، بھڑوت سے بڑودہ تشریف لے گئے، پھر محمود آباد تشریف لے گئے، وہاں سے احمد آباد تشریف لے گئے۔ آپ ہندوستان کے شہر سفر کرتے رہے۔ آپ لکھنؤ تشریف لائے، وہاں سے دیوان شریف تشریف لائے۔ کربلا معلیٰ سے مشہد مقدس تشریف لے گئے اور بعد زیارتوں کی عرب اور عجم میں کئی سال سیر و سیاحت فرماتے اور ہر سال حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے رہے۔ اسی درمیان سنگل دیپ پر تشریف لائے اور زیارت حضرت امام اور زیارت حضرت آدم علیہ السلام کے روضے سے بھی مستفید ہوئے۔
دیگر ملکوں کی سیر فرماتے رہے۔ چند دن وہاں رہ کر پھر بمبئی تشریف لائے۔ واپسی ہندوستان میں پہلے بمبئی تشریف لائے، پھر وہاں سے شہر بشہر سیر فرماتے ہوئے اندور، اجین، بجنور، ٹونک وغیرہ سیر کرتے ہوئے اجمیر شریف تشریف لائے، جہاں آپ تشریف لے جاتے سدھا کھل کر دولت بیت سے مشرف ہو جاتے تھے۔ آپ منازل طے کرتے ہوئے لکھنؤ تشریف لائے، ایک ہفتہ وہاں قیام کر کے دیوان شریف تشریف لائے۔ آپ کو احرام کی وضع میں دیکھ کر لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، ایک مہترانی نے آپ کو پہچانا جو بختور وارثی کے خاندان کی تھی، اور منو بابا نے آپ کو پہچانا۔ تھوڑے دنوں تک آپ دیوان شریف رہے۔ آپ نے اپنی کل ملکیت و جائیداد کے کاغذات تالاب میں ڈبو دیا اور وہاں سے لکھنؤ تشریف لائے۔ دوسرا سفر ہے 12 ربیع الثانی 1257 میں آپ لکھنؤ سے دوسرا سفر حج شروع کیا۔ بعد طے منازل بمبئی رونق افروز ہوئے، خشکی کے راستے سفر حج کیا اور جدہ پہنچے۔ رفتہ رفتہ سرزمین مکہ آپ تشریف لائے۔ اہل مکہ معظمہ جو عرصہ سے مشتاق زیارت تھے، سب کے سب حاضر ہوئے۔ غرض اس دفعہ بہترے مکی آپ کے مرید ہوئے۔ بعد حصول حج آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں محترمہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لائے اور حج کیا۔ بعد ازاں حج وطن کے لیے قصد کیا۔ 1259 ہجری میں سیر سیاحت فرماتے ہوئے قصبہ دیوان شریف تشریف لائے۔ تیسرا سفر حج 1260 ہجری مطابق 1844 ہجری کو آپ لکھنؤ سے شروع کیا۔ بعد طے منازل مکہ معظمہ پہنچے۔ بعد فراغ حج بیت اللہ آپ شامل قافلہ روم کی طرف تشریف لے گئے۔ شہر قسطنطنیہ میں پہنچ کر عبداللہ صاحب کے ہاں آپ نے قیام فرمایا۔ عبداللہ صاحب نے آپ کی بڑی دھوم دھام سے دعوت کی اور آپ کے مرید ہوئے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ عبداللہ صاحب نے آپ سے عرض کیا کہ یا حضرت، میں بادشاہ فلک کا بارگاہ کا نوکر ہوں اور مجھے خانہ باغ کی خدمت ہے جو متعلق مقامات سلطانی ہے۔ نہایت دلچسپ وہ باغ ہے، اگر آپ تشریف لے جائیں اور وہاں سیر فرمائیں تو غالباً آپ بہت خوش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ چنانچہ آپ خانہ باغ میں تشریف لے گئے اور سیر فرمانے لگے۔ ناگہاں سلطان عبد المجید تفریحاً تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ کی نظر سلطان عبد المجید کے اوپر پڑی، سلطان کا دل ہاتھوں سے جاتا رہا اور بے اختیار دوڑ کر آپ سے آ کر لپٹ گیا اور بمنت بارگاہ سلطانی میں آپ کو ساتھ لے گئے اور ایک ہفتہ تک آپ کو مہمان رکھا۔ اسی درمیان میں سلطان شرف بیعت سے مستفید ہوئے۔ پھر جوک در جوک لشکر آتا جاتا رہا اور لوگ شرف بیعت حاصل کرتے رہے۔ تھوڑے دن کے بعد آپ نے سلطان سے رخصت چاہی۔ بہزار مشکل سلطان نے آپ کو رخصت کیا۔ پھر آپ تشریف لائے۔ آپ سیر و سیاحت دیار عرب اور ایران اور اطراف روس و یورپ کی فرماتے رہے اور حجاز کا سفر کرنے کے بعد 1266 ہجری میں یعنی مطابق 1853 ہجری کو ہندوستان واپس آئے۔ اودھ کے اطراف میں برابر سیر فرمایا کرتے تھے۔ 2-4 برس بعد عظیم آباد اور صوبہ بہار بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اس اطراف میں آپ کے ہزاروں مرید ہوئے۔ 50 برس تک آپ پابرہنہ سیر و سیاحت فرماتے رہے۔ 6-7 برس سے پیرانہ سالی کی وجہ سے پالکی کی سواری اختیار فرمائی، ورنہ مدت العمر کبھی پالکی، گھوڑا وغیرہ پر سوار نہ ہوئے، البتہ سفر حج میں ریل گاڑی پر سوار ہوئے۔ آپ نے 1899 عیسوی
سے دیوان شریف میں مستقل طور پر رہنا اختیار کر لیا۔ جب آپ کی عمر 74 برس کی ہوئی تو برائے نام کچھ روزانہ کھا لیا کرتے تھے۔ خوشبو سے آپ کو بکمال درجے کی رغبت تھی۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ہندو مرید ہوئے۔ ہزاروں انگریز اور کروڑوں مسلمان، ہندوستانی، عربی، اجمی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ کوئی ایسا ملک اور شہر نہیں دیکھا جاتا جہاں آپ کا کوئی مرید نہ ہو۔ قوم جن میں بھی آپ کے کثرت سے مرید ہیں۔ آپ کے مریدوں میں بادشاہ، سلطان، امیر و غریب، رئیس، تعلق دار، راجہ، مہاراجہ، حافظ، مولوی، مفتی، محدث، مفکر، محقق، سجادگان، پجاری، سنیاسی، سادھو، سنت، گیانی، مہنت وغیرہ ہیں۔ آپ کو حاجی صاحب کہنا زیب دیتا۔ آپ نے بروایت 17 حج کیے ہیں۔ کعبہ شریف سے آپ کو گہری نسبت تھی۔ دنیا آپ کو حاجی صاحب کے نام سے جانتی ہے اور آپ کے احرام سے آپ کو پہچانتی ہے۔ آپ نے احرام کی وجہ میں کعبہ شریف سے تبلیغی فریضہ انجام دیا، اپنی طریقت میں احرام رنگین جاری کیا اور احرام کی وجہ میں مدت العمر رہے، حتیٰ کہ احرام کی وجہ میں وصال فرمایا۔ احرام کی وجہ میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ احرام کی وجہ میں 15 سال کی عمر سے رہے اور 72 سال تک احرام کی وجہ میں رہ کر محبت الہی کی تعلیم دی۔ اس طرح آپ دنیا گیتی میں 87 سال رہے۔ آپ کے سیر صحت کے دوران آپ کا کوئی خادم ہم سفر نہیں تھا جس سے آپ کے سفر و سیاحت کے حالات، واقعات کی تفصیل و خرق و عادات کی تفصیل مہیا ہوتی۔ اس عدم معلومات کی بنا پر مصنفین وارثی سوانح حیات مکمل نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے جو بھی آپ کی سوانح حیات کے سلسلے میں کتابیں تحریر ہوئی ہیں وہ آپ کی مکمل سوانح حیات نہیں ہے۔ جن کتابوں سے ناچیز نے استفادہ کیا ہے اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔ آپ کا وصال کا واقعہ حضرت اوغر شاہ وارثی نے قلم بند کیا ہے۔ سن 1323 ہجری ماہ محرم الحرام میں حضور شہنشاہ عالم پناہ کی علالت کا دور شروع ہوتا ہے۔ باوجود علالت کے بیعت و ہدایت اور ہمپوشی کا سلسلہ جاری رہا۔ رشاۃ الانس میں حضرت اوغر شاہ وارثی نے لکھا ہے کہ نصف شب کے بعد اتباع نے بلحاظ پرہیز 1 ہفتے سے پانی کا استعمال جو ممنوع گردانا تھا، اب وہ احتیاط غیر ضروری سمجھی گئی اور حضور کو پانی پلایا گیا۔ لیکن قابل امر یہ ہے کہ ہر چند ذات پہلے سے اس وقت تک بہت زیادہ ہو گیا تھا، مگر دفتن آپ کی مقدس سانس تیز رفتار بھی ہوئے اور قوی آواز سے اسبات حضرت عدیت جلالہ کا اظہار کرنے لگے، جس کا جملہ حاضرین پر خاص اثر ہوا اور اس فیضان وارثی سے ہر شخص بقدر حیثیت مستفید ہوا۔ لیکن 3 بجے کے بعد حکیم یعقوب بیگ صاحب نے نبض دیکھی تو بے تاب ہو کر رونے لگے۔ فیضو شاہ صاحب شربت انار پانی میں ملا کر لائے اور 1 چمچہ حضور کو پلایا، مگر دوسرا چمچہ تو فرود نہ ہوا۔ اس وقت میں بھی جناب والا کے پاس حاضر تھا اور ایک ہاتھ سے سر اقدس کی حرارت اور ایک ہاتھ سے قلب اطہر کی حرکت دیکھ رہا تھا، اور فیضو شاہ صاحب بھی قریب بیٹھے تھے اور شہدا میاں اور بابو کنہیا لال صاحب چہرہ اقدس کے سامنے اور حضرت حافظ احمد شاہ صاحب پائیں کھڑے تھے۔ تقریباً 50-60 حلقہ بگس مؤدب خاموش استادہ تھے کہ ناگہاں سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی اور قریب 15 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا گیا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبلہ عالم کی ہمشبی تھی، جو تعینات ہستی سے جدا ہو کر شب جمعہ کو 4:15 بجے واصل ذات حضرت الویت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 صفر المظفر 1323 ہجری مطابق 7 اپریل 1905 عیسوی کو وصال ہوا۔ اسی تاریخ
کو وقت مقررہ پر سالانہ عرس سفر کا ہر سال انعقاد ہوتا ہے، جس میں مریدین اور فقراء وارثین نیز معتقدین کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور سالانہ میلہ چیت کا انعقاد فقراء وارثی کی جانب سے ہوتا ہے، جس میں فقراء مریدین معتقدین شریک ہوتے ہیں۔ باوجود مخالفت کے فقراء وارثی مریدین نے وہاں قبر تیار کیا جہاں آپ نے وصال کیا تھا، اور غسل دے کر نماز کے لیے ہر چند انتظام کیا گیا کہ لوگ سب بستہ ہو جائیں، اور ایسا نہ ہونے پر جو جہاں تھا وہاں کھڑا ہو گیا، اور حافظ عبدالقیوم صاحب کرنالی نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یکم صفر 1323 ہجری مطابق 7 اپریل 1905 عیسوی بروز جمعہ شام 5 بجے اس جسم انور کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں عالی شان دلکش دلفریب روضہ شریف تعمیر ہوا۔ آپ کی حیاتی اور ابدی زندگی کی شروعات جلوہ گری سے ہوتی ہے، جیسا کہ وصال کے وقت ایک سنگین سانس کھینچی، اور قریب 15 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا گیا کہ وہ سانس برنگ سب اور قبلہ عالم کی ہم شبیہ تھی۔ مشاہدین نے حضرت اوغد شاہ شامل ہے جنہوں نے آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا ہے۔ یہی وہ جلوہ ہے جس سے رہبری اور دستگیری کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی مزار شریف میں قوت روحی و نوری کار فرما ہے، جسے فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے جلووں کی فراوانی کی کوئی حد نہیں ہے، جو ہر جگہ ہے۔ آپ کی مخصوص یادگاروں میں سے ارشادات وارثیہ اور لباس وارثی ہے، ان سے سلسلہ وارثیہ کو فروغ ہو رہا ہے۔ آپ کا پیراہن ہی آپ کی طریقت کا خرقہ قرار پایا، جن کے ذریعے سے بیعت و احرام پوشی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے فقراء و احرام پوش مجاز بیعت ہیں۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔ حضور عالم پناہ کا نسب بکمال صحت حضرات پنجتن پاک سے ملتا ہے، چنانچہ اکثر آپ نے فرمایا ہے، ہمارے بزرگ سادات نیساپوری تھے اور ہماری غیر خاندان سے مناکحت نہیں ہوئی ہے۔ حضور عالم پناہ بوقت بیعت یہ الفاظ کہلاتے تھے، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب۔ بوقت بیعت مرد کو ہاتھ پکڑا کر مرید فرماتے تھے، اور بوقت بیعت عورت کو احرام شریف کا گوشہ پکڑا کر مرید فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا محبت کرو، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو، وہی تمہارے ساتھ رہے گی، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور فرمایا بے محبت خدا نہیں ملتا ہے، اور فرمایا محبت ہے تو 1000 کوس پر ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور فرمایا مشرب عشق میں ایک صورت کے سوا دوسری صورت دیکھنا شرک ہے، اور فرمایا
بند کرنا. اور فرمایا یار تک پہنچنے کا آسان طریقہ تصور ہے. اور فرمایا بوقت تصور آنکھیں نہ بند کی جائیں بلکہ قلب کی آنکھ کے ساتھ ظاہری آنکھ سے بھی غائبانہ صورت دیکھنے کی مزاولت کرو. اور فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو، وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی، وہی مرتے وقت، وہی قبر میں اور وہی حشر میں ساتھ رہے گی. اور فرمایا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. جا وارث یا وارث. سرکار شہنشاہ عالم پناہ نے تصدیق کے متعلق یہ فرمایا اپنے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے. اور فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، جو اس کو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی. اور فرمایا جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا، وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا. خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ تو صرف جہت ہے. اور فرمایا صحبت سے کچھ نہیں، اور فرمایا صحبت سے کچھ حاصل نہیں جب تک دلی تصدیق نہ ہو. اور فرمایا نماز روزہ اور ہے، تصدیق اور ہے، اگرچہ تصدیق معنی صلات نہیں مگر حالت ضرور قابل لحاظ ہے. اور فرمایا کتاب پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، تصدیق اور چیز ہے. اور فرمایا معشوق کے ملنے نہ ملنے سے دنیا میں واسطہ نہ رکھے، جو دل میں سما گیا ہے اس پر قائم رہے. بے غرض و مطلب جو محبت ہے اور وہ ایک آتش جگر سوز ہے جس کو عشق کہتے ہیں. یہ ایک بے اختیار چیز ہے، اس کی کوئی تدبیر نہیں ہے، نہ کسب سے اس کو تعلق ہے. یہ ایک آگ ہے جس کے دل میں پیدا ہوئی، بدن چھوڑنے کے وقت اس کی صورت معشوق کی ہوگی. اور فرمایا نانو اقربو سمجھ چکے ہو کہ خدا سب میں موجود ہے. غور کرو اور یاد رکھو کہ اقرار و قبولیت کے دو کلمے جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں، اس اقرار کا عورت اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پار ہوتا ہے تو بھی نہیں بھولتی، اور مرد بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا ہے، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے، جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے. صرف چند الفاظ اقرار و قبولیت پر وہ عورت تمہاری کہلاتی ہے اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو. ایک ساتھ کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے. پھر بھلا غور کرو کہ جس خدائے مختار کل نے بمصداق خلق آدم علی صورت ہی اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز ازل الست بے ربکم کا خود اقرار کیا، اور تم نے بھی جواب میں بلا کہہ کر اقرار کیا کہ اب تم میں اس نسبت کے سوا جو حقیقی اور پوشیدہ ہے یعنی راز توحید، اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے اور حاضر و غائب اس کو اپنا جانتی ہے. یا وارث یا وارث یا